السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان پارٹ 7۔ برہان گاڑی کی طرف جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ان لڑکوں پر پڑی جو پریشے کی طرف جا رہے تھے۔ برہان سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اس لڑکے نے پریشے کا ہاتھ پکڑا تو برہان کے اندر تک جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ برہان سے برداشت نہیں ہوا، اور پھر غصہ اتنا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو گھوسے مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ پری، میری بات سنو۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا، پانی اس کو دیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پی رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک میں ہوں تب تک کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، سمجھا کرو تم۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ سے ابھی کہا تھا نا کہ تائی امی صحیح کہتی ہے، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں۔ دیکھا، اب پتہ چل گیا آپ کو کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور برہان اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے دل میں سوچنے لگا کہ یہ واحد لڑکی ہے جو روتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہے، اور پھر اپنی سوچ پر ہی مسکرانے لگا۔ پریشا نے اس کو مسکراتا دیکھ لیا اور غصے سے بولنے لگی، میں یہاں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیتے اور آپ یہاں مسکرا رہے ہیں۔ برہان نے جب اسے غصے سے دیکھا تو اپنی مسکراہٹ فوراً ضبط کر لی۔ ارے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، سب برے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کہ اس لڑکی کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ سید برہان احمد شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، وہ اس لڑکی کے آنسو پر جھک گیا۔ آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے نا؟ پریشے کی اس بات پر برہان اچانک سے حیران ہوا، اور ایسی حیرانگی اس کی آنکھوں میں تھی کہ جیسے کسی نے اس کے سر پر پتھر دے مارا ہو۔ برہان کے پاس پریشے کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ برہان خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک آس تھی، جیسے کہ برہان کو کہہ رہی ہو، مجھے مت چھوڑنا، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ مگر سید برہان احمد شاہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ چلو، دیر ہو گئی ہے، ہم انتظار کر رہی ہوگی، گھر چلتے ہیں۔ اس نے بات بدلنے کے لیے بہانہ بنایا۔ پریشا اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ میں کیسے چلوں گی؟ میرے پاؤں تو گندے ہو گئے ہیں اور گاڑی بھی گندی ہو جائے گی۔ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے برہان سے کہنے لگی، ہوتی ہے تو ہونے دو، پھر صاف کر لیں گے۔ صاف تو کر لیں گے، لیکن میں چلوں گی کیسے؟ وہ جیسے خود کو عقلمند اور برہان کو احمق ثابت کر رہی تھی۔ میری سینڈل بھی خراب ہو گئی ہے کیچڑ سے۔ کچھ دیر برہان وہیں کھڑا رہا، پھر آگے کی طرف جانے لگا تو پریشا نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ارے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں، 2 منٹ صبر کرو، بس آ رہا ہوں میں۔ نہیں، آپ کہیں مت جائیں، میں چلتی ہوں۔ ارے پری، میں آ رہا ہوں، بس 2 منٹ صبر کر جاؤ۔ اسے تسلی دے کر آگے کی طرف جانے لگا، اور وہ جس طرف جا رہا تھا پریشا کی آنکھیں اس طرف ٹک گئی تھی، اور وہ واپس آنے کا انتظار تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اپنے پاؤں آگے کرو، برہان اس کی طرف بوتل آتے ہوئے بولنے لگا۔ پاؤں کیوں؟ اس نے آگے سے سوال کر دیا۔ تمہارے پاؤں صاف کرنے۔ اور وہ ایک پل کے لیے حیران ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھے دے دیں، میں کر لوں گی۔ دیکھو، تمہارے پاؤں گندے ہیں، اب کیا تم اپنے ہاتھ بھی گندے کرو گی؟ میں کر رہا ہوں نا، مجھے پاؤں دو اپنے۔ وہ اب زور سے بول رہا تھا، اور پریشا آرام سے اپنے پاؤں آگے کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کتنی سست ہے، جلدی کرو نا۔ پریشا آہستہ سے اپنے پاؤں آگے کر رہی تھی تو برہان نے تنگ ہو کر کہا۔ اس نے پاؤں آگے کیے تو برہان نے پانی اس کے پاؤں پر گرایا اور اس کے پاؤں صاف کرنے لگا۔ اور اس وقت پریشا کو فائزہ کی بات یاد آئی۔ مرد جو ہوتا ہے وہ انا کا پتلا ہوتا ہے۔ مرد کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی جھکنا پسند کرتا ہے، وہ صرف عورت کو جھکاتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے سامنے جھکتا ہے تو یاد رکھنا، وہ عورت اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے، اور مرد ہمیشہ اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اور وہ دل میں سوچنے لگی، کیا وہ برہان کی پسندیدہ عورت ہے؟ وہ اس شخص کو جھکا ہوا دیکھ رہی تھی، جو شخص ہمیشہ سب کے ساتھ غصے میں بات کرتا ہے، جسے اس نے کسی انجان سے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ چلو، تمہارے پاؤں ہو گئے صاف، اب ہم چلتے ہیں۔ برہان پاؤں صاف کر کے بوتل میں تھوڑا سا پانی بچا تھا جس سے اپنے ہاتھ صاف کیے، وہ بوتل آگے کچرے کے ڈبے میں ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ پریشا کو وہیں سوچوں میں گم پا کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا، اور اسی وقت پریشا ایک خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ گھر چلنا ہے یا آج یہیں رہنا ہے؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا، اور اس کی اس بات پر پریشا بے اختیار مسکرائی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا، تم مسکراتے ہوئے پیاری لگتی ہو، ہمیشہ مسکرایا کرو۔ برہان کے جملوں نے پریشا کے دل کو روشن کر دیا ہو۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے،
اور سفر شروع ہو چکا تھا، دو اجنبیوں کا سفر، دو الگ لوگوں کا سفر، دو قسمت کے ماروں کا سفر۔ مگر کسی کو اس سفر کے اختتام کی خبر نہ تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دو لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھ چکے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ پریشا نے چونک کر شیشے سے باہر کی طرف دیکھا، سامنے آئس کریم پارلر نظر آ رہا تھا، اور پھر دوسری نظر اس نے برہان پر ڈالی۔ ہم نے وہاں پر بھی کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آئس کریم کھا لی جائے۔ اس نے وہاں رکنے کی وجہ بتائی۔ پریشا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تم کون سی کھاؤ گی؟ میں تو اسٹرابری کھاؤں گا۔ اس نے اپنی پسند بتا کر پریشا کی پسند پوچھنا چاہا۔ چاکلیٹ؟ چاکلیٹ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ بیکاز آئی لو چاکلیٹ۔ پریشا کی اس بات پر برہان کا بے اختیار وہ زور سے ہنسنے لگا، اور پریشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہنس کیوں رہے ہو آپ؟ اس نے منہ بنا کے پوچھا۔ برہان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اچانک سے یہ سن کر وہ کیوں اتنا زور سے ہنسا تھا۔ بس ایسے ہی۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں۔ برہان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیا سمجھ گئی ہو؟ میں نے ابھی انگلش میں بولا، اس لیے آپ حیران ہیں نا؟ اور برہان جیسے اسی بات پر چونکا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ برہان ہنسا تھا، شاید اس کی انگلش بولنے پر ہی برہان کو اچانک سے ہنسی آئی تھی۔ نہیں ایسی بات، وہ وضاحت پیش کرنے لگا۔ بس میں سمجھ گئی ہوں۔ اور برہان چپ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئس کریم لے کے آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے پریشا کی آواز آئی، اور ہاں مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے۔ پریشا کے اتنے سنجیدہ ہو کر کہنے پر برہان کی پھر سے ہنسی بلند ہونے ہی لگی تھی کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کا غصہ دیکھ کر اچانک سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئس کریم کے 2 کپ لایا تھا، لیکن دونوں ہی چاکلیٹ تھے۔ پریشا نے حیران ہو کر برہان سے پوچھا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹرابری کھائیں گے، پھر یہ 2؟ کیونکہ میرا دل بدل گیا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے سامنے سے پھر سے سوال کر دیا۔ بیکاز آئی لو چاکلیٹ۔ اس کی یہ بات سن کر پریشا کا منہ دیکھنے والا تھا۔ میری نقل اتار رہے ہیں آپ؟ اس نے ناراض ہو کر کہا۔ یا اللہ، میری اتنی جرأت کہ میں آسمان سے اتری ہوئی پری کی نقل اتاروں؟ برہان نے سامنے سے بہت پیارا سا جواب دیا۔ پری؟ اور وہ بھی آسمان سے اتری ہوئی؟ پریشا وہی الفاظ اپنے منہ میں دہرا رہی تھی جو برہان نے سن لیے تھے۔ میں تو پری نہیں ہوں، میرا تو بس نام پری ہے، اور میں آسمان سے نہیں آئی، میں تو یہیں دنیا میں ہی پیدا ہوئی ہوں، اس نے بہت معصوم سا جواب دیا۔ برہان کچھ دیر اس کو ویسے ہی دیکھتا رہا۔ چلو آئس کریم کھا لو ورنہ ساری پگھل جائے گی۔ برہان نے بات بدلنے کے لیے آئس کریم کا بہانہ بنایا۔ وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے۔ آئس کریم ختم ہونے کو آئی، اور جب برہان نے اپنی آئس کریم ختم کر لی تو پریشا کے چہرے پر جب نظر پڑی تو مسکرانے لگا۔ مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ سامنے بیٹھی 21 سال کی لڑکی آئس کریم ایسے کھا رہی تھی جسے 9 سال کا بچہ کھاتا ہے۔ پریشا کے ہونٹوں کے آس پاس آئس کریم لگی ہوئی تھی جو وہ بے دھیانی میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب اس نے آئس کریم ختم کر لی تو وہ کپ برہان کی طرف بڑھایا۔ برہان نے کپ تھامتے ہوئے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ پریشا حیران ہوئی۔ میں کیا کروں اس کا؟ اس نے سوال کیا۔ تو برہان نے گاڑی کا شیشہ اس کی طرف کیا، اور پریشا شیشے میں خود کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ شرمندہ تھی، بہت شرمندہ۔ برہان نے اسے شرمندہ دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم سچ میں ایک پری ہو، ایک معصوم لوگوں سے بے پرواہ، لوگوں کی نہ پہچان رکھنے والی، ساری دنیا سے الگ، آسمان سے اتری ہوئی ایک پری۔ اور اس کی اس بات پر پریشا حیرانگی سے اس لڑکے میں اس گڑھے میں گر گئی تھی جس میں سے اس کو واپس کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر برہان دروازہ کھول کر باہر کی طرف جانے لگا۔ پریشا نے وہ رومال اپنے قریب کیا، اور رومال سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو پریشا کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کیا اس رومال کو خراب کرنے کا۔ رومال کو اس نے ہینڈ بیگ میں ڈالا، اور وہ اپنے ساتھ بٹوا نما چھوٹا سا بیگ لے کر آئی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا پریشا کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ جاتے ہوئے فاطمہ خالہ نے اس کو دیا تھا، اور کھولنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ جب وہ کھولا تو اس کے اندر کچھ گیلے ٹشوز تھے، ان میں سے اس نے ایک اٹھا کر اپنا منہ صاف کیا، اور وہ رومال بہت احتیاط سے بیگ کے اندر رکھ دیا۔ وہ سامنے کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ آج اسے فائزہ آپی کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ شوہر آپ کا اصلی محافظ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس بے درد دنیا سے بچا کر رکھتا ہے، اور آپ کو بالکل پریوں کی طرح، شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ وہ انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اپنی بیوی کے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
آج پریشا نے جو برہان کا روپ دیکھا اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ہے کون۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو خواب میں ڈر گیا تھا؟ مگر جب ان لڑکوں نے پریشا کی گردن پر چاقو رکھا اور اس کی طرف بڑھے تو اچانک سے اس شخص میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اس کی ڈھال بن کے ان کے سامنے آ گیا۔ ایک ڈائری اٹھانے سے اور اس میں رکھی ہوئی وہ تصویر دیکھنے سے اس شخص نے اس کو بہت زور سے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ اس کی کھینچنے کی رفتار ہی اتنی تیز تھی کہ پریشا گرتے گرتے بچی تھی، مگر آج یہ شخص اس کے پاؤں صاف کر رہا تھا۔ پریشا کو تو عید پر بھی کہیں گھمانے کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے، مگر یہ شخص بس ایک بار کہنے پر اسے باہر لے آیا تھا۔ جب بھی پریشا کو گھر سے باہر لایا جاتا تھا تو سب سے آخر میں پریشا کو دیا جاتا، وہ بھی تب جب فائزہ آپی ہوتی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ پریشا نے کئی مہینوں سے آئس کریم نہیں کھائی تھی۔ آج آئس کریم دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ آئس کریم اس کے ہونٹوں کے آس پاس لگ گئی ہے۔ اب وہ سامنے کھڑے اس شخص کو کیا بتاتی کہ جو چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے جسے وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی وہ بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی، مگر نہ جانے اس شخص میں ایسی کیا کشش تھی جس نے اسے اپنی طرف ایسا مائل کر لیا تھا کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی شادی کسی مجبوری میں ہوئی ہے، بلکہ وہ تو کسی میرڈ ہیپی کپل کی طرح باہر گھومنے آئے، ناشتہ ساتھ کیا، سب سے ہنستے مسکراتے ملے۔ اسے وہ شخص اچھا لگ رہا تھا۔ فائزہ آپی صحیح کہتی تھی، شوہر سے زیادہ ایک بیوی کا کوئی بڑا محافظ نہیں ہوتا، اور یہ شخص میرا محافظ ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے یہ الفاظ سماعت میں گونجے۔ برہان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اس نے پریشا کو دیکھا، وہ اپنا منہ صاف کر چکی تھی۔ وہ آپ کا رومال۔ برہان نے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کی تو پریشا نے رومال کی وضاحت دینا چاہی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اگر تم نے پھینک دیا تو مسئلہ نہیں ہے، میں دوسرا لے لوں گا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے برہان نے بات مکمل کر دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کے برابر بیٹھے اس شخص کو کیا پتا کہ وہ رومال تو اس نے کسی خزانے کی طرح چھپایا ہوا ہے۔ رات کے 9 بجنے کو آ گئے تھے، وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ برہان پریشا کو اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا اور پریشا چپ چاپ اس کی بات مانتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگی۔ میری گڑیا، اچانک سے کسی نے آواز دی۔ اس کے پاؤں چلتے ہوئے رک گئے، بے اختیار پلٹی۔ سامنے کھڑے ان 4 لوگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ تیز قدموں سے پیچھے کی طرف لپکی اور بھاگتے ہوئے اس وجود کے گلے لگ گئی۔ فائزہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے فائزہ سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، تم کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ وہ روئی جا رہی تھی، اسے بولا نہیں جا رہا تھا، اور برہان گاڑی لاک کر کے ان کی طرف بڑھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے آنکھوں میں خون ہو۔ وہ بس برہان کو دیکھے جا رہی تھی، حسرت سے، محبت سے، افسوس سے، نفرت سے۔ ماہم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑا وہ شخص جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے اس کو وہ ان نظروں سے دیکھے گی۔ فائزہ آپی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے بغیر کبھی نہیں رہی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ ہاں میری گڑیا، مجھے پتا ہے، دیکھو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا اور میں تمہارے پاس چلی آئی۔ ہمیں بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پیچھے سے اسامہ نے آواز دی تو اس کی اس بات پر پریشا اور فائزہ دونوں ہنسنے لگے۔ پریشا نے پھر اسامہ کو گلے لگایا اور برہان کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنا بول رہی تھی۔ اس سے یہ وہی پری نہیں لگ رہی تھی، ڈرنے والی، خاموش رہنے والی، لوگوں سے ہٹ کر رہنے والی، بلکہ یہ تو اسے ایک پر اعتماد لڑکی لگ رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے ایک بات یاد آنے پر وہ مسکرانے لگا۔ میں انہی کے سامنے بولتی ہوں جن کو میں اپنا سمجھتی ہوں، جن پر میں حق رکھتی ہوں۔ پریشا کی اس بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ برپا ہوئی تھی، جس مسکراہٹ کو کسی نے نہ دیکھا ہوگا مگر اس لڑکی نے دیکھ لیا جو اسے پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی۔ پریشا نے جب دونوں کو گلے لگا لیا تو وہ ماہم کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہم اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ ماہم کو تو پریشا سے نفرت ہو رہی تھی، اس کی سالوں کی محبت جس سے وہ پاگلوں کی حد تک جاتی تھی، جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی، جس سے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، اسے اس لڑکی نے اس سے چھین لیا۔ وہ ماہم کے گلے جا کے لگی مگر ماہم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اور یہ منظر کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر وہاں کھڑے 2 لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، برہان اور جویریہ کے۔
जबीरिया उनके साथ आई थी, वजह माहम को संभालना, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि यहाँ पर वो कुछ गलत ना कर दे, इस वजह से वो थी। उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर से एक लड़का दौड़ता हुआ नीचे की तरफ आया। सज्जाद बहुत बड़े कदम भर के नीचे की तरफ आने ही लगा था कि एक सेकंड के लिए रुका। दीवार के पीछे से आंख लगाकर वो पहले सामने खड़े उन लोगों को देखने लगा, फिर वहाँ एक वजूद को ना पाकर शुक्र अदा करके आगे की तरफ आने लगा। अस्सलाम वालेकुम, हाय मेहमान आए हैं और हमें किसी ने बताया भी नहीं, सज्जाद बुरहान की तरफ देखते हुए कह रहा था। वो बिल्कुल चुप था। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा बाजी, उसने फ़ायज़ा को मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सज्जाद? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ मैं, सही सलामत हूँ, हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ और इंटेलिजेंट हूँ। और उसकी इस बात पर जवेरिया का बेइख्तियार कहकहा बुलंद हुआ। खूबसूरत लड़कियाँ होती है पागल आदमी, खूबसूरत लड़कियाँ होती है पागल आदमी, हाँ पता है मुझे, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। मगर अल्लाह का शुक्र है, मेरा चेहरा देखो बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा है, और मैंने ना ही कोई फेशियल करवाया है, ना ही पार्लरों में घंटों ज़ाय किए हैं, और ना ही पैसे उड़ाए हैं, उसने शान उचकाकर जवाब दिया। और उसकी इस बात पर जवेरिया का मुंह बन गया। वैसे बुरा मत मान ना बरखुरदार। और उसकी इस बात पर सज्जाद हैरान हुआ। क्या दार? सज्जाद ने हैरान होकर पूछा। पागल आदमी, बरखुरदार, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। वो फिर से अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था। हाय, मैं तो भूल गई थी, जिस इंसान को हमेशा गालियाँ ही पड़ी है, अचानक से उसे इतनी इज्जत दे दो तो उसे राज नहीं आती। इस बात पर सज्जाद गुस्से से बोला, हाँ हाँ, और तुम्हारी शान में तो लोग आगे पीछे फिर रहे हैं ना, देखी है तुम्हारी इज्जत। क्या कहा तुमने? जवेरिया ने गुस्से से कहा। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। उनकी ये बहस सुनकर सादिया बेगम अंदर से बाहर आई और फ़ायज़ा उनको देखकर आगे बढ़ी। क्या हो रहा है यहाँ, शोर क्यों? वो उनको देखकर खुश हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? फ़ायज़ा बहुत प्यार से कहकर उनके गले लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, अल्लाह पाक का शुक्र है, तुम बताओ तुम कैसी हो? उन्होंने भी बहुत प्यार से जवाब दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है, फ़ायज़ा ने मोहब्बत से कहा। माहम भी फ़ायज़ा के पीछे सादिया बेगम से मिलने के लिए बढ़ी। कैसी है मेरी बेटी? बहुत मोहब्बत से माहम से भी सादिया बेगम मिली थी, ठीक, उसने मुख्तसर से जवाब दिया। सादिया बेगम ने माहम से मिलने के बाद उसामा और फिर जवेरिया से भी मिली। वो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी। अरे आप लोग इधर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। बुरहान और परी, तुमने भी अंदर आने के लिए नहीं कहा, सादिया बेगम शिकवा कर रही थी। बुरहान ने तो जैसे आज कसम खाई हुई थी कि कुछ भी नहीं बोलेगा, मगर परीशन ने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। हाय, अंदर आए। सादिया बेगम सबको अंदर की तरफ ले जाने लगी। वो सब लोग अंदर आ चुके थे, मगर असली बिजली सज्जाद के ऊपर गिरी थी, जो सामने बैठे उस वजूद पर पड़ी जिससे सज्जाद पनाह मांगता था। सब लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आते ही बेचारे सज्जाद को फिर से झटका लगा और दिल में सोचने लगा, इस औरत के पाँव अपने घर में नहीं टिकते नहीं टिकते क्या? जब भी देखो हर जगह नाजिल होती है। सज्जाद अब ये तो नहीं चाहता था कि मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। फातिमा खाला मेहमानों को आता देखकर अपनी जगह से खड़ी हुई और सज्जाद उन्हें खड़ा देखकर दिल में सोचने लगा, ये सबसे इतनी नरमी से बात करती है, मेरी बारी में ये नरमी कहाँ चली जाती है? मुझे तो ऐसे ताने देती है जैसे मैं इनकी सौतन हूँ। यार, मुझे इस अजाब से अपने हक व अमान में रखना, आमीन। फातिमा खाला सबसे बहुत प्यार से मिली। फ़ायज़ा भी बहुत अपनाइयत से फातिमा खाला से मिल रही थी। चलो, सही टाइम पर आए हो। सही टाइम पर? फ़ायज़ा ने बात दोहराई। हाँ ना, सादिया ने खाना बना दिया है, चलो खाने के लिए सब लोग बैठ जाओ। ये सुनते ही किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, सज्जाद को बहुत खुशी हुई थी। हाय, खाना, बहुत भूख लगी है। बुरहान कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे कमरे की तरफ जाता देखकर सादिया बेगम पीछे से पुकारने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा? और उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ मुतवज्जह हुए, सिवाय उसको छोड़ के जो कब से सिर्फ उसे ही देख रही थी। अम्मी, आप खाना लगाएं, मैं बस कपड़े चेंज करके आता हूँ, वो ये कहकर आगे बढ़ गया। अरे जाओ परी, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत होगी, फातिमा खाला ने परी से कहा। परी हाँ में सर हिलाते हुए कमरे में जाने लगी, और उस वक्त किसी के दिल में जैसे कि किसी ने अंगारे रख दिए हो। सादिया बेगम खाना लगा चुकी थी। सबसे पहले खाने की तरफ सज्जाद लपका, और साहब शायद तुम भूल रहे हो, मेहमान आए हुए हैं, इनको पहले बैठने दो, खाने दो, तुम बाद में खा लेना। फातिमा खाला की इस बात पे सज्जाद का मुंह उतर गया। हाँ तो उसूलन आपको भी उठ जाना चाहिए, किसी ने सामने से मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी ये नोक झोंक सब इंजॉय कर रहे थे।
اگر مہمان نہ ہوتے تو سجاد یقیناً چپ رہتا، مگر یہاں تو اس کی عزت کی بات تھی، وہ کیسے چپ رہتا؟ تم اپنا مقابلہ مجبوری عورت سے کر رہے ہو جس کی ہڈیوں میں جان تک نہیں ہے، جو چل بھی نہیں پاتی ہے۔ افسوس ہے تم پہ، افسوس۔ وہ بہت معصوم شکل بنا کے کہہ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ عورت تو اب ایموشنل بلیک میل کرنے پر آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا آپ کو، اب نہ ایسا منہ نہ بنائے۔ اب کیا کروں، میرا دل بھی نرم ہے، پگھل جاتا ہے، مگر نہ جانے ابھی کیوں نہیں پگھل رہا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ برہان کمرے سے باہر آ چکا تھا، اس کے پیچھے پریشے بھی آ رہی تھی۔ ارے چلو بیٹا بیٹھو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ خالہ کی اس بات پہ سجاد نے گھور کر انہیں دیکھا۔ سعدیہ بیگم، فائزہ، جویریہ، سجاد، فاطمہ خالہ اور برہان سب بیٹھ چکے تھے۔ برہان کے برابر والی کرسی پر سجاد بیٹھا تھا اور دوسری والی کرسی خالی تھی۔ ماہم جیسے اس کرسی پر بیٹھنے لگی۔ فاطمہ خالہ اچانک سے اسے بیٹھتا دیکھ کر بولنے لگی، ارے بیٹا ماہم، تم یہاں فائزہ کے برابر میں آ جاؤ، برہان کے برابر میں تو پری بیٹھے گی۔ اور ان کی اس بات پر جیسے ماہم کو مرچیں لگ گئی ہو۔ پریشا وہیں چپ چاپ کھڑی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر فاطمہ خالہ کے کہنے پر برہان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ماہم تیکھی نظروں سے ان دونوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلے بسم اللہ کرے سب، سعدیہ بیگم نے بہت پیار سے کہا۔ سب لوگ اپنے پلیٹ میں کھانا نکال رہے تھے اور ماہم انہی نظروں سے صرف ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ خالہ کی نظریں بھی ماہم پر اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ آ رہا تھا، ماہم کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، نفرت تھی، جلن تھی، غصہ تھا، اور یہ چیزیں اس ٹیبل پر بیٹھے 3 لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ تھی، جویریہ، سجاد اور اب فاطمہ خالہ۔ فاطمہ خالہ کی آنکھیں چیل کی طرح تیز تھی، وہ ساری چیز سمجھ جاتی تھی۔ ارے پری، تم نے کھانا نہیں نکالا؟ فاطمہ خالہ پری کی پلیٹ خالی دیکھ کر بولنے لگی۔ برہان، اپنی پیاری سی بیوی کو ڈال کے نہیں دو گے کیا؟ اور اس کی اس بات پر برہان نے پہلے پلیٹ کو دیکھا پھر پری کو۔ ماہم کے چہرے پر زہریلی ہنسی تھی، جیسے کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ برہان ہرگز ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چلو وہ اتنا تو اس کو جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اور یہ تو اس کے اوپر زبردستی ڈالی گئی تھی۔ اصلی دھماکہ تو تب ہوا جب برہان نے سالن روٹی پری کو نکال کر دے دی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھتی رہی، اور برہان کے ایسا کرنے پر خالہ بے اختیار بول پڑی، ہائے ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کی محبت ایسے ہی قائم رکھے، اللہ تم دونوں کے رشتے کو حاسدوں کی نظر سے بچائے، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہو، ایک ساتھ رہو۔ اور ان کی اس بات پر فائزہ، سجاد، سعدیہ بیگم تینوں نے آمین کہا۔ ماہم کو غصہ آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ۔ جویریہ نے ماہم کا ہاتھ دیکھا جو اس نے غصے سے بند کیا ہوا تھا، پھر اس کے قریب جا کے اس کو بولنے لگی، دیکھو ماہم، یہاں پر ایسی کوئی حرکت مت کرنا، مجھے پتا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے، مگر برداشت کرو، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، برداشت مجھے اندر تک جیسے کسی نے جلا دیا ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم تو برہان کو جانتی ہو نا، وہ تو کسی میں دلچسپی نہیں لیتا، پھر دیکھا کیسے اس کو کھانا نکال کے دے رہا تھا، اور وہ پری کتنی معصوم بنتی ہے، یہاں پہ تو دیکھو کس طرح برہان کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی، اسی وقت اس کی نظریں برہان پر پڑی جو کھانا کھا کے اٹھ چکا تھا۔ ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ سعدیہ بیگم پوچھنے لگی۔ امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے کو دوڑی۔ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ جی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، بس 2 منٹ آپ صبر کر جائے۔ ارے لیکن میں، ماہم ان کی بات انسنی کر کے برہان کے پیچھے چلی گئی۔ برہان ہاتھ دھو کر جیسے شیشے کی طرف دیکھنے لگا، پیچھے ماہم کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اپنے ہاتھ تولی سے صاف کر کے پیچھے کو مڑا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے سوال کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ دیکھو زندہ لاش کی طرح تمہارے سامنے کھڑی ہوں، سانس تو لے رہی ہوں مگر اندر سے مردہ ہو چکی ہوں۔ جس انسان کو میں اپنا بنانا چاہتی تھی وہ کل کسی اور کا بن گیا، اور بنا بھی کس کا؟ میری اپنی کزن کا۔ ہا 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 ہا، کتنا فنی ہے نا؟ اور برہان اس کو یک تک دیکھے گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس بات کا اندازہ تھا تمہیں؟ تھا نا تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جب کل تم دونوں کا نکاح ہو رہا تھا تب مجھے امید تھی کہ تم نکاح سے انکار کر دو گے، مگر تم نے تو… آگے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تم ہمدردی میں کر رہے ہو، میں سو نہیں سکی، بس یہی خیال تھا کہ تم اس کے ساتھ ہو، لیکن خود کو تسلی دے رہی تھی صرف کچھ وقت کے لیے، کیونکہ یہ ایک مجبوری کا رشتہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ پری کو اپنے سے کمتر سمجھا، میں اس کو بدقسمت سمجھتی تھی اور خود کو سب سے اوپر۔ چلو سب سے نہ صحیح لیکن پری سے تو اوپر سمجھتی تھی نا خود کو۔ وہ اپنی بات خود درست کرنے لگی۔
جس لڑکی کو میں ترس کی نظروں سے دیکھتی تھی، آج اس لڑکی کو میں حسد کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں۔ جس کو میں بدقسمت سمجھتی تھی، آج میں اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ جس انسان کو میں نے دعاؤں میں مانگا، جس انسان کے لیے میں اتنا روئی، جس انسان کے لیے میں پاگل ہوں، وہ انسان مجھے نہیں ملا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے اور جو لڑکی وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے باہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اس کو تم بن مانگے مل گئے۔ تو پھر تم بتاؤ کہ میں اسے قسمت والی کیوں نہ سمجھوں؟ برہان تو اس کو بس دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ چلو محبت نہیں، لیکن میں تمہیں پسند ہوں۔ جب میں کبھی تمہیں پسند آ جاؤں گی، مگر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آج میں نے تمہیں پری کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کی بات پر غور کرنا تو دور کی بات، ہم سنا بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی بے تکی باتیں تم اتنی غور سے سن رہے ہو تو تمہارے کمرے میں ایک حق کی طرح جاتی ہے۔ تمہاری بیوی کی حیثیت سے آج اتنی پیار سے تم اسے کھانا نکال کر دے رہے ہو۔ تم دونوں باہر آؤٹنگ پر گئے تھے۔ اوہ سوری، آؤٹنگ نہیں، رومانٹک ڈیٹ پر، بٹ فورس میرڈ آفٹر میرڈ، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آج میں نے الگ برہان احمد کو دیکھا ہے۔ تم وہ برہان نہیں ہو جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ان سے بات کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ تم وہ نہیں ہو، تم ہرگز وہ نہیں ہو۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا دل باہر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے تابوت میں زندہ ڈال دیا ہے۔ برہان احمد، میں مر چکی ہوں، خدا کے لیے محبت نہ تو مجھ پہ ترس دکھاؤ تم، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ بالآخر برہان نے چپی توڑی۔ ہو گیا یا کچھ بولنا ہے؟ وہ ماہم سے پوچھنے لگا تو ماہم اپنا سر اوپر کیے اس سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے جاؤ، وہ بس آپ کی بات سنتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی محبت کا احساس کروا رہی تھی اسے، اور سامنے کھڑا ہوا شخص صرف چپ کر کے باتیں ایک کان سے اندر ڈالتا اور دوسرے کان سے باہر نکال رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نے تم سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ بتاؤ مجھے، کیا میں نے تمہیں کبھی بھی کوئی وعدہ یا کوئی دلاسا دیا؟ کیا جب ہمیشہ تم میرے سامنے آتی تھی تو میں تمہیں اگنور نہیں کرتا تھا، میں تم سے دور نہیں رہتا تھا؟ ارے میں نے تو کبھی بھی تمہیں ایسی کوئی ہنٹ بھی نہیں دی کہ میں تم میں انٹرسٹ لے رہا ہوں یا لوں گا۔ دیکھو، جو بات ہے وہی بات ہے، اور یہ جو تم میری شادی پر ایک ایشو کریٹ کر رہی ہو نا، تم ماہم افضل بات سنیں آپ میری، میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ میرا اور پریشے کا رشتہ مجبوری میں ہوا یا دل سے ہوا، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے اور مجھے بالکل نہیں پسند کہ کوئی تیسرا ہم دونوں کے بیچ آئے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کے کہہ رہا تھا اور ماہم وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹا رہا ہو۔ جو بھی کچھ تھا وہ تم نے خود اپنے دماغ سے بنایا، میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو تم مجھے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا یا میں نے تمہیں چیٹ کیا؟ میں چیٹ اور دھوکہ اس میں کرتا کہ میں تمہیں کوئی تسلی، کوئی وعدہ دیتا۔ میں نے تو آج تک تم سے کبھی بات تک تفصیل نہیں کی، تو وعدہ تو دور کی بات ہے۔ ماہم کا رونا بند ہو گیا، اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے ریالٹی چیک دے رہا تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں، مجھ سے دور رہو، اور اب تو تمہیں رہنا بھی چاہیے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، یا سوری، تمہارا بہنوئی ہوں، اور بہنوئی بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے مجھے امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ کچھ دیر وہاں پہ خاموشی رہی۔ برہان اپنی بات مکمل کر کے آگے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کھینچا۔ سید برہان احمد شاہ، مجھے اس وقت تم پہ نہیں خود پہ غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنے سال ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار رہی جس میں دل نام کی کوئی چیز نہیں، ایک بے رحم انسان جسے کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت مجھے خود کو مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنا اتنا وقت اس انسان کے لیے ضائع کیا جسے محبت کا مطلب تک نہیں پتا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے، جویریہ مجھے صحیح کہا کرتی تھی، تم ہو ہی نہیں میری محبت کے لائق۔ اور برہان ہاتھ باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بے فکر رہو سید برہان احمد شاہ، ماہم افضل اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گی، اور تم کیا مجھے ٹھکراؤ گے؟ میں تمہیں ٹھکراتی ہوں۔ وہ پیچھے کی طرف مڑنے لگی اور جاتے جاتے ایک تیکھی نظر برہان پر ڈال کر بولنے لگی، میں دعا کروں گی سید برہان احمد شاہ کہ تمہیں بھی کبھی سچی محبت ہو اور وہ تمہیں کبھی نہ ملے۔ تم تڑپو، تم رو، تم موت کے قریب پہنچ جاؤ، مگر پھر بھی تمہیں وہ نہ ملے۔
آج جس طرح میں یہاں پہ کھڑی ہوں، ایک دن تم کھڑے ہوگے جیسے تمہیں میرے جذبات کی فکر نہیں تھی، جس سے تم محبت کرو گے اسے بھی تمہارے جذبات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور اس دن تمہیں محسوس ہوگا کہ مجھ پہ کیا گزری تھی۔ وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھنے لگی، اور وہ جیسے اس کی اس بات پر سن سا ہو گیا، عجیب سی کیفیت میں۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، اور پھر اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کون سا خیال اس کے ذہن میں آیا اور آگے کیا ہوا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔